بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ یہ اتنی اہم آیت مبارکہ ہے جو انسان کے اندر توکل، دعا کے آداب اور اللہ کی ربوبیت اور رزاقیت کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے اور انسان کے اندر توکل کو مزید بڑھاتی ہے۔ انسان کی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو دعا کے آداب بخوبی وہ جانتا ہو۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 میں ہم سیکھیں گے دعا کے آداب، توکل اور اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت رزاق بھی ہے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے درخواست کی کہ کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانا لگا ہوا دسترخوان یعنی مائدہ، مائدہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دسترخوان، مائدہ نازل کر سکتا ہے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور ہم دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں انہیں اللہ سے ڈرنے اور اسے غیر ضروری مطالبات سے بچنے کی تلقین کی کہ ایسے تمام غیر ضروری مطالبات سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا ان کا مقصد صرف ایمان کی مضبوطی، بھوک مٹانا اور اس دن کو یادگار بنانا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور وہ دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پہلے، اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیاتا منک وارزقنا انت خیر الرازقین۔ اس کا ترجمہ، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید یعنی خوشی کا دن قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب اس تفسیر کا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو دسترخوان یعنی مائدہ نازل ہوا، اس پہ لال رنگ کے بادلوں کے درمیان مچھلی روٹی تھی جس میں سے ہر شخص نے سیر ہو کر کھایا، لیکن جیسے ہی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، اے عیسیٰ آپ اپنی امت کو یہ بات سمجھائیے کہ میں یہ دسترخوان تو اتار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جس نے کفر کیا اسے ایسا عذاب دوں گا جو کائنات میں کسی کو نہ دیا ہو۔ اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد ذمہ داری اور آزمائش میں اتنی ہی سختی ہو جاتی ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور یہ مستند احادیث سے ثابت ہے، جیسے سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل میں اس دسترخوان کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نزول مائدہ کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نازل کیا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس میں خیانت نہ کریں اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھیں، لیکن بنو اسرائیل نے خیانت کی اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، جس کی پاداش میں ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، وہ بندر اور سور کی مانند ہو گئی یعنی خنزیر۔ تو رزق کی اہمیت جس طرح عظیم ہے، اس طرح دعا مانگنے کا بھی سلیقہ ہمارے لیے خاص ہمیں تعلیم دی گئی، اور
یہ تعلیم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور آپ خود بھی اللہ کی صفت اس طرح بیان فرماتے تھے، خیر الرازقین، اللہم خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا، اور آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے ارشادات کیا ہیں کہ بزرگان دین نے اس آیت مبارکہ سے کثیر ایسے نکات اخذ کیے ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ رزق روحانی اور رزق جسمانی کا توازن۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حواریوں نے صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں مانگا تھا، بلکہ دل کے اطمینان، روحانی غذا کے لیے مانگا تھا۔ صوفیہ کرام کے مطابق انسان کو اللہ سے مادی رزق کے ساتھ ساتھ ایمان اور معرفت کا رزق یعنی روحانی رزق روحانی بھی مانگنا چاہیے، اور دعا کا عرفہ یعنی بلند ہونا یہ ادب کے پیچھے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے براہ راست دسترخوان نہیں مانگا، بلکہ پہلے آپ نے یہ کلمات مبارکہ ادا کی، اللہم ربنا کہہ کر اللہ کی ربوبیت کی ثنا بیان کی۔ بزرگان دین سکھاتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور حلال رزق مانگو۔ اس آیت کو اولیاء اللہ اپنے لوگوں کو، اپنے فالورز کو، اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں کہ برکت اور رزق کے لیے بہت ہی یکسیر ہے، اور اس کو جو شخص چاہتا ہے کہ کثیر رزق ہو، غیب سے مدد ہو، اس کو سجدے کی حالت میں پڑھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں سجدے میں جائیے اور ان الفاظ مبارکہ کو دہرائیں، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور بالخصوص جو حیثیت رکھتے ہیں وہ نماز تہجد کی۔ یہ تو بڑا کمال ہے اس شخص کے لیے جو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اور سجدے کی حالت میں ان الفاظ مبارکہ کو دہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ کا جو کمال فضائل لکھے گئے ہیں وہ انسان کے بس سے باہر ہیں، لیکن صرف اتنا کہ سجدے کی حالت میں آپ اس دعا کو پڑھیے، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تنگی دور ہوگی، تنگی رزق دور ہوتی ہے اور غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا کی فضیلت اور برکات بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے آج کل کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تنگی رزق اور قرض سے نجات۔ تو یہ دعا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں آسمان سے غیبی دسترخوان نازل ہونے کا ذکر ہے، اس لیے جو شخص مالی مشکلات، تنگی رزق یا بے روزگاری کا شکار ہو اس آیت کو پڑھیے تو آپ کے غیب سے سبب پیدا ہو۔ کوئی شخص قرض میں اس حد تک ڈوب گیا ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس کو چاہیے کہ کثرت سے اس دعا کو پڑھے، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو انسان حیران ہوگا کہ غیب سے اس کی مدد ہوگی اور ایسا بندوبست ہوگا کہ اس کے تمام قرض دور ہو جائیں گے۔ پھر کوئی شخص بے چین ہو، جس کو دل کا اطمینان نہ ہو، شک و شبہات جو شک میں رہے، اطمینان قلب نہ ہو اور بے چین ہو رہے، ایمانی مضبوطی کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہے۔ حواریوں نے جب یہ دسترخوان اس لیے مانگا تھا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان، تطمئن القلوب اگر ان کو حاصل ہو۔ اس لیے صوفیہ کرام کے مطابق جو شخص ذہنی انتشار، وسوسوں یا ایمان میں کمزوری محسوس کرے وہ اس آیت کی تلاوت کرے، اس سے دل کو سکون اور یقین کامل نصیب ہوتا ہے۔ عافیت، خوشی اور برکت کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جو شخص چاہے ہمارے گھر میں، اہل و عیال میں عافیت ہو، خوشی ہو، برکت ہو، شر شیطان دور رہے، تو نزول برکت کے لیے یہ آیت بڑی خوبصورت ہے۔ اور اس آیت میں جو لفظ عید یعنی خوشی کا
دن استعمال ہوا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے سے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، نحوست دور ہوتی ہے اور خوشی عافیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پھر سب سے کمال کی بات اور آخری بات جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیسے ہو، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ یہ آداب دعا کا ایک بہترین مثال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت میں دعا کا ایسا جامع اور عاجزانہ انداز سکھایا گیا جس میں اللہ کی ربوبیت، ربنا اور رزاقیت دونوں کو گواہ بنایا گیا ہے، دونوں کی گواہی لی گئی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے وسیلے سے مانگی جانے والی جائز دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس کا پڑھنا ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک آسان راستہ ہے۔ اگر کسی کو چاہیے کہ ہر حاجت اس کی موجود میں، ہر جائز حاجت اس کو پڑھیں، وارزقنا وانت خیر الرازقین، تہجد کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، ورنہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی مدد کی، اسی طرح اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور بے شک وہی تو ہے خیر الرازقین، اس کے سوا کون ہے جو ہمیں رزق دے۔ آج کا یہ لیکچر ان سب کے لیے کہ جو آج کے دور میں پریشان ہیں، خواہ وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہوں، رزق کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، شیاطین کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک بار دعا کرتے ہیں، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم وارزقنا وانت خیر الرازقین، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔